مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس، اس قبیلے کا وفد اپنے سردار کے ساتھ جس کا نام تھا اشج، اس کے ساتھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے اپنے علاقے سے روانہ ہوا۔ جب یہ وفد مدینے پہنچا تو قافلے کے تمام ساتھیوں کو جلدی تھی کہ بس جلد سے جلد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں، کیونکہ غیر مسلم تھے، دین کے بارے میں سنا تھا، پھر ایک پیغمبر ہیں نبی آخر الزمان، تو اس کے شوق نے مجبور کیا کہ مدینے جب ہم پہنچے تو سب سے پہلے ہمارا کام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ اب جب مدینے یہ لوگ پہنچے تو اسی حالت میں میلے کچیلے کپڑے، میلا کچیلا جسم، اسی کے ساتھ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب مسجد میں گئے، سب نے سلام کیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے امیر کہاں ہیں؟ عرض کیا کہ حضرت وہ اپنی صفائی ستھرائی میں مصروف ہیں، تو انہیں صفائی ستھرائی کی پڑی ہوئی تھی اور ہمیں آپ کے دیدار کا شوق تھا، اس لیے ہم حاضر ہو گئے۔ پیچھے اشج جس کا اصل نام منذر تھا، انہوں نے کیا انہوں نے آرام سے، یہ قافلے والے تو آ گئے سواریاں یوں ہی چھوڑ کے، انہوں نے سواریاں صحیح جگہ باندھی، اس کا سامان اتارا، سارا ایک جگہ سیٹ کیا، پھر خود غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور بڑے آرام سے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب تک امیر نہیں آئے تھے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، جب تمہارے امیر آئیں گے تو پھر میں تم سے ملاقات کروں۔ اچھا، یہ بیچارے ویسے انتظار کرتے رہے، وہ بڑے سکون سے صاف ستھرے ہو کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے اس طریقے کو بڑا پسند فرمایا، اور جیسے وہ آئے تو بڑے باوقار اور نفیس انسان تھے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کے سامنے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ۔ اشج، اگرچہ تم غیر مسلم ہو لیکن تجھ میں دو خوبیاں ایسی ہیں کہ وہ دو خوبیاں اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں، الحلم والانات، ایک تمہارا تحمل، دوسرے نمبر پہ تمہارا وقار اور سنجیدگی۔ ایک تمہارا تحمل کہ جو بھی کام کرتے ہو تحمل سے کرتے ہو، تحمل کے ساتھ کرتے ہو، اور دوسرے نمبر پہ تمہارا وقار اور سنجیدگی، ایک باوقار نفیس انسان ہو۔ یہ دو خوبیاں تیری ایسی ہیں جو مجھے بھی بہت پسند ہے اور میرے اللہ کو بھی بہت پسند ہے۔ اس سے جو ایک بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ آداب مجلس، آپ کسی دعوت پہ جا رہے ہیں، کسی بڑے سے مل رہے ہیں، کسی فنکشن میں جا رہے ہیں، تو سنت طریقہ یہ کہ بندہ صاف ستھرا ہو کے جائے، کپڑے بھی اچھے ہوں، آپ صاف ہو کر غسل کر کے صفائی ستھرائی کے ساتھ حاضر ہونا، یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرے نمبر پہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں غیر مسلم کی تعریف فرمائی، غیر مسلم کی تعریف فرمائی، اس کی چند خوبیوں کی۔ لہٰذا اگر کسی برے انسان میں
کوئی خوبی نظر آ جائے تو اس خوبی کو بیان کرنا، اس لیے کہ یہ ایک خوبی ہے، یہ خوبی، اس خوبی کی جب حوصلہ افزائی ہوگی تو یہ اور زیادہ خوبیوں پہ یہ شخص آئے گا۔ لہذا کسی شخص کی خوبی کو اس لیے بیان کرنا کہ اس سے برائیاں ختم ہوں اور اس ایک خوبی سے کئی خوبیاں پیدا ہوں۔ جیسے ہمارے اکثر تبلیغ والے ساتھی کرتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو اس کی برائیاں نہیں بیان کرتے ہیں اس کے سامنے، بلکہ اس کی ایک دو اچھائیاں لے کر اس کو بیان کر کے اسے اٹھاتے ہیں اور پھر دین کے راستے پہ لاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جب آپ کا کوئی مہمان ہو آپ کے گھر میں، اس کی 99 برائیاں ہیں اور ایک اچھائی ہے، تو میزبانی کا حق یہ ہے کہ آپ اس ایک خوبی کو بیان کریں، گھر میں بلا کے اس کی 99 برائیاں اس کے منہ پہ بیان نہ کریں، کہ یہ بھی آداب میزبانی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔